آج ہم ایک بڑا ہی دلچسپ ایک خاص واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے 1967 کی، ہندوستان کے شہر بھاونگر کی۔ جی جب اسماعیلی مسلمانوں کے روحانی پیشوا امام شاہ کریم الحسینی وہاں تشریف لے گئے تھے اور جماعت کو یعنی اپنی کمیونٹی کو دیدار کا شرف بخشا۔ دیدار، یہ تو پیروکاروں کے لیے ایک بہت ہی اہم روحانی موقع ہوتا ہے، امام کی موجودگی کا احساس۔ بالکل، تو ذرا وہ منظر سوچے ذہن میں۔ ایک خاص تقریب ہو رہی ہے، جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں نا، ان کو امام کی طرف سے خصوصی دعا مل رہی ہے، برکتیں مل رہی ہے۔ جی ہاں، نئی زندگی کا آغاز۔ بہت مبارک لمحہ۔ ہاں، اور اسی دوران وہاں مکھی صاحب موجود ہیں، یعنی جو مقامی کمیونٹی کے رہنما ہوتے ہیں۔ انتظامی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں ان کی۔ جی، مقرر کردہ محترم رہنما، وہ خدمت میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے جس میں پیپرمنٹ ہے، اور ایک معمول ہے جو سب دیکھ رہے ہیں۔ ہر جوڑا سامنے آتا ہے، امام دعا دیتے ہیں اور پھر بغیر پلیٹ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے ٹھیک 2 پیپرمنٹ اٹھا کر ان کو دیتے۔ اچھا، بغیر دیکھے؟ جی بغیر دیکھے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے بڑے سکون سے، بڑی خوبصورتی سے۔ جی ہاں، جوڑے آ رہے ہیں، دعا لے رہے ہیں، 2 پیپرمنٹس کی مٹھاس پا رہے ہیں، اور مکھی صاحب قریب ہی کھڑے ہیں، پلیٹ تھامے ہوئے، پورے ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ منظر خود ہی بڑا روحانی اور پرسکون لگتا ہے۔ بالکل، لیکن اسی بظاہر معمول کے مطابق چلتے ہوئے سلسلے میں ایک لمحہ ایسا آیا جس نے سارے واقعے کو بہت یادگار بنا دیا۔ یقیناً ایسے مواقع کی جو روحانی اہمیت ہے وہ تو غیر معمولی ہوتی ہی ہے۔ امام کی صرف موجودگی ہی جماعت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ ان کی دعا، ان کی طرف سے ملی ہوئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی سی مٹھائی ہی کیوں نہ ہو، اسے برکت سمجھا جاتا ہے، روحانی فیض کا ذریعہ۔ جی ہاں، اور خاص طور پر نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے تو یہ زندگی کے نئے سفر کا ایک بہت ہی متبرک آغاز ہے۔ ایک طرح سے بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ بالکل، اور امام کا ہر جوڑے پر انفرادی توجہ دینا، یہ چھوٹی سی مٹھائی دینا، یہ ان کی گہری شفقت، ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں رہ جاتی پھر؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ تو آپ نے صحیح کہا، یہ تعلق کا گہرا اظہار ہے۔ تو خیر، یہ سلسلہ چل رہا تھا، جوڑے آ رہے ہیں، دعا لے رہے ہیں، 2 پیپرمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ جب تقریباً آدھے جوڑے آپ کہہ لیں یہ سعادت حاصل کر چکے تھے، تو مخی صاحب جو یہ سب کچھ بہت غور سے، بہت عقیدت سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں اچانک ایک خیال آیا۔ اچھا؟ ہاں، ایک معصوم سا تجسس کہہ لیں۔ وہ سوچنے لگے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ امام بغیر دیکھے ہر بار بالکل ٹھیک 2 ہی پیپرمنٹ اٹھاتے ہیں۔ جی، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ ان کے ہاتھ میں 3 پیپرمنٹ آ جائیں؟ یہ بس ایک لمحے کی سوچ تھی ان کی، دل ہی دل میں۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کہانی ایک غیر معمولی موڑ لیتی ہے۔ اور یہ لمحہ واقعی بہت قابل غور ہے، کیونکہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے مکھی کے دل میں یہ سوال آیا نا، جی، عین اسی وقت امام نے اپنا ہاتھ پلیٹ میں ڈالا، اور اس بار ان کی انگلیوں میں 2 نہیں 3 پیپرمنٹ آئے۔ اللہ اکبر! یعنی فوراً بالکل اسی لمحے۔ اب یہاں رک کر سوچنے کی بات ہے، کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ ہو سکتا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ لیکن جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور جس عقیدت سے بیان کیا جاتا ہے، اس میں امام کا یہ عمل مکھی کے دل میں چھپے ہوئے اس ان کہے سوال کا ایک فوری، ایک براہ راست جواب محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ امام کے جسے کہتے ہیں باطنی علم، یعنی اپنے پیروکاروں کے خیالات اور احساسات سے ایک خاص روحانی آگاہی، اس تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پیروکاروں کے عقیدے کا حصہ بھی ہے۔ بالکل، جو ان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل، اور اگلا منظر تو جیسے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ امام شاہ کریم وہ 3 پیپرمنٹ ہاتھ میں لیے مکھی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر، ان کے لبوں پر ایک ہلکا سا تبسم ہے، مسکراہٹ۔ جی، اور وہ فرماتے ہیں، دیکھو مکھی، اس بار میرے ہاتھ میں 3 پیپرمنٹ آئے ہیں۔ اوہو! اب ذرا مکھی صاحب کی حالت سوچیں۔ جی، میں تصور کر سکتی ہوں، حیرانی کی انتہا نہیں رہی ہوگی۔ بالکل، انہیں تو یقیناً ایسا لگا ہوگا کہ امام نے نہ صرف دل کی بات جان لی، بلکہ اس سوال کا عملی جواب بھی دے دیا ہے جو انہوں نے زبان سے بولا تک نہیں تھا۔
بالکل، یہ تو ایک بہت ہی گہرا ذاتی قسم کا لمحہ بن گیا ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، ان کے اور ان کے روحانی پیشوا کے درمیان۔ اچھا، اس کے بعد امام کیا کرتے ہیں؟ وہ ان 3 میں سے 2 پیپرمنٹ تو حسب معمول سامنے جو جوڑا تھا انہیں دے دیتے ہیں جی، لیکن وہ جو تیسرا پیپرمنٹ تھا وہ مخی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں مخی تم یہ ایک مٹھائی ابھی تناول کرو۔ اچھا، ابھی کھا لو؟ جی، ابھی کھا لو۔ اب یہ مخی صاحب کے لیے ایک نئی صورتحال تھی، غیر متوقع تھی۔ امام کی موجودگی میں سب کے سامنے فوراً کچھ کھانا۔ ہاں، یہ شاید ادب کے خلاف لگاؤ۔ جی بالکل، انہیں شاید یہ ادب اور احترام کے تقاضوں کے خلاف محسوس ہوا۔ جی، ایک طرح کی حیا جسے کہتے ہیں یا جھجک، اس نے انہیں گھیر لیا۔ وہ وقت سوچیں، امام سامنے ہے، ہاتھ میں پلیٹ ہے اور فوراً کھانے کا حکم ملا ہے۔ جی، تو وہ تھوڑا ہچکچائے، بجائے اس کے کہ فوراً کھا لیتے، انہوں نے ادب سے پلیٹ دونوں ہاتھوں میں تھامے رکھی اور وہ ایک پیپرمنٹ چپکے سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا، چھپا لیا۔ جی، چھپا لیا، شاید یہ سوچ کر کے بعد میں اکیلے میں کھا لیں گے۔ یہ ایک فطری رد عمل بھی لگتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک فطری انسانی رد عمل ہو سکتا ہے جہاں ادب کا خیال فوری حکم ماننے پر شاید غالب آ گیا۔ لیکن امام تو دیکھ رہے تھے، ان کی نظر تو تھی مکھی صاحب پر۔ ظاہر ہے وہ مکھی صاحب کی یہ جھجک، یہ عمل وہ سمجھ گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد امام دوبارہ مکھی کی طرف متوجہ ہوئے اور نرمی سے پوچھا، مکھی کیا تم نے وہ پیپرمنٹ کھا لیا؟ اچھا، دوبارہ پوچھا؟ جی۔ مکھی صاحب جو شاید اب بھی اسی کیفیت میں تھے، ادب اور حیا کے عالم میں، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، ابھی نہیں حضور، بعد میں کھا لوں گا۔ حضور کا لفظ ظاہر ہے انتہائی عزت و احترام کے لیے۔ بالکل۔ اب یہاں امام کا جو جواب ہے وہ اس واقعے کا آپ کہیں کلیدی نقطہ ہے۔ جی، وہ نہایت شفقت بھرے انداز میں لیکن بہت واضح اور حکمت کے ساتھ فرماتے ہیں، نہیں مکھی، تم ابھی اسے کھا لو، ابھی ہی کھا لو۔ جی، ورنہ یہ تمہارے ہاتھ کی گرمی سے پگھل جائے گا۔ اچھا، اور پھر مکھیاں اکٹھی ہو کر تمہیں اور مجھے دونوں کو پریشان کریں گی۔ اچھا، یہ وجہ بتائی؟ جی، بظاہر تو یہ ایک بہت ہی عملی، بہت سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ جی ہاں بالکل، لیکن اس ہدایت کے پیچھے گہری معنویت ہے۔ وہی تو۔ یقیناً امام کی اس ہدایت کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ گرمی میں پیپرمنٹ واقعی پگھل سکتا ہے، چپچپا ہو سکتا ہے، اور پھر مکھیاں، ظاہر ہے وہ اس مقدس اور پروقار ماحول میں ناگوار گزرتا۔ بالکل۔ تو یہ امام کی عملی سمجھ بوجھ، صفائی ستھرائی کے اہتمام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت روزمرہ کی عملی زندگی سے الگ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا بات صرف اتنی تھی؟ شاید نہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ دوسرا اور شاید زیادہ گہرا پہلو جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت کا۔ حکم ماننا۔ امام نے ایک واضح حکم دیا تھا، ابھی تناول کرو۔ مکھی کی جھجک اگرچہ ادب کی وجہ سے تھی، لیکن وہ حکم کی فوری تعمیل میں ایک طرح کی تاخیر تھی۔ صحیح۔ امام کا دوبارہ پوچھنا اور پھر عملی وجہ بتا کر دوبارہ حکم دینا، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ روحانی پیشوا کی ہدایت پر چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، جی، فوری عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک سبق ہے کہ رہنما کی حکمت پر مکمل بھروسہ کیا جائے، چاہے اس کی وجہ فوراً سمجھ میں نہ بھی آئے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور تیسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے بروقت عمل کا، یعنی ہوشیاری کا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، امام کی بات میں یہ نکتہ بھی چھپا ہے کہ چھوٹے معاملات کو نظر انداز کرنے یا ٹالنے سے وہ بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ پگھلاوا پیپرمنٹ، مکھیاں۔ جی، یہ ایک چھوٹی سی پریشانی ہے، لیکن یہ اصول تو زندگی کے بڑے معاملات پر بھی لاگو ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ مسائل کو بروقت حل کرنا دانش مندی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ہدایت، عملی صفائی، فوری اطاعت اور بروقت عمل کی اہمیت، ان تینوں پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ واقعی یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ تو مخی صاحب نے پھر کیا کیا اس ہدایت پر؟ جیسے ہی مخی صاحب نے امام کی یہ بات سنی، جس میں شفقت بھی تھی، واضح ہدایت بھی تھی، وجہ بھی تھی، انہوں نے فوراً حکم مانا۔ فوراً؟ جی فوراً، انہوں نے وہ پیپرمنٹ وہیں اسی وقت کھا لیا۔ الحمدللہ۔ ان کا یہ عمل ان کے اعتماد اور ان کی اطاعت کی ایک واضح مثال بن گیا۔
وہ لمحہ جہاں ایک چھوٹا سا پیپرمنٹ کھایا گیا وہ دراصل ایک بڑا سبق سیکھنے اور سکھانے کا لمحہ بن گیا۔ جی ہاں، اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھیں اور اس پورے واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں ان کا خلاصہ کریں تو کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ جی، پہلا تو وہی کہ امام کا دل میں ابھرنے والے ان کہے سوال سے آگاہ ہونا اور اس کا جواب دینا، یہ روحانی رہنما اور پیروکار کے درمیان وہ خاص تعلق اور رہنما کی باطنی بصیرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، فوری اطاعت کا سبق۔ جب امام نے حکم دیا، چاہے معمولی لگا، آخرکار فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ روحانی راستے پر رہنما کے حکم کی اہمیت اور اس پر غیر متزلزل یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، بغیر چوں و چرا۔ بالکل۔ تیسرا، عملی حکمت اور بروقت عمل کا سبق۔ امام نے پیپرمنٹ فوراً کھانے کی ایک ٹھوس عملی وجہ بتائی، پگھلنے اور مکھیوں سے بچنا۔ یہ سکھاتا ہے کہ روحانی رہنمائی میں عملی زندگی کی حقیقتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور ہمیں بھی اپنے معاملات میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یعنی دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ جی، اور چوتھا، امام کی حکمت اور شفقت پر مکمل اعتماد کا سبق۔ فوری عمل یہ بھی دکھاتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ امام کے ہر فرمان میں، چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی نہ کوئی بھلائی اور حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ روحانیت اور عملی زندگی کے گہرے تعلق کی ایک بہترین مثال ہے۔